وہ سیاسی میدان کے بھی کھلاڑی ہیں، اقتصادیات کے بھی وہ بڑے طاقتور، یوں سمجھ لیں کہ برج ہیں، اور ان کا اثر رسوخ بھی پورے شہر پر ہے۔ اس کے باوجود زہران ممدانی جو اپنے اخلاص نیت سے اور اس شہر کی جو لیبر توانائی ہے، لیبر ہے، جو ریلوے میں کام کرتے ہیں، جو ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، جو تعمیرات کے شعبے میں کام کرتے ہیں، جو جنرل اسٹور میں کام کرتے ہیں، ان سے اس نے اپنا تعلق قائم کیا، عوام کے درمیان گیا، گھر گھر پہنچا۔ اس کی اپنی جو ٹیم ہے، جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، اور اپنے الیکشن کا جو ایجنڈا اس نے دیا، ظاہر ہے الیکشن ایجنڈوں پہ جیتے جاتے ہیں، بالکل اور الیکشن جیتنے والوں کے سامنے کوئی کلیئر کنسپٹ ہونا چاہیے۔ تو زہران ممدانی کا کنسپٹ، اپنا ایجنڈا اتنا کلیئر، اتنا واضح، اتنا پرو پیپل تھا کہ وہ جہاں گیا لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی بات کو سنا، اس کے ایجنڈے سے اتفاق کیا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسے شہر میں اس نے اپنی انتخابی مہم چلائی کہ جس شہر کو کوئی بھی عام شخص یا کوئی عام سیاستدان یہ سوچ نہیں سکتا کہ ایک نوجوان اٹھے گا اور وہ نیو یارک کے شہر کو اپنی اخلاص نیت سے، اپنی سیاسی تدبر سے، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کی پولیٹیکل ڈیلنگ سے، لوگوں سے میل ملاپ سے اس نے اس بڑے شہر کو بڑی خوبی سے فتح کیا، اور سیاسی پنڈتوں کو، دنیا بھر کے سیاسی پنڈتوں کو اس نے حیران کر دیا۔ اس کے جو بڑے مقاصد تھے، ایجنڈا تھا، اس میں سب سے بڑی بات جس پر اس کو کامیابی ملی ہے وہ یہ تھی کہ یہ شہر اگرچہ کہ امیر ترین کیپٹلسٹ سینٹر ہے، لیکن اس شہر کے اندر بسنے والے، اس شہر کو بنانے والے، اس شہر کو توانائی بخشنے والے، اس شہر کی تعمیر میں اپنا دن رات وقت لگانے والے جو لوگ تھے، لیبر کلاس تھی، ورکنگ کلاس تھی، ان کی زندگیاں مشکل تھیں بلا شک و شبہ۔ اگرچہ کہ نیو یارک ایک بہت امیر شہر ہے، اور یہ دنیا کا امیر ترین ہونے کے باوجود دنیا کا مہنگا ترین شہر بھی ہے، یہاں عام آدمی کی زندگی بہت اجیرن ہے، بہت مشکل ہے، بہت مہنگی ہے۔ تو زہران ممدانی نے کوئی بڑا سیاسی نعرہ نہیں دیا، کوئی بڑی سیاسی بات نہیں کی، اس نے لوگوں کے بنیادی مسائل پر توجہ دی کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ جڑا، اس نے دیکھا کہ اس شہر میں جو رینٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ بڑی مشکل سے ایک ایک کمرے کے اندر 10 لوگ زندگی گزار رہے۔ اس نے دیکھا کہ اس شہر کے اندر لوگوں کی جو آمدنی ہے پر آور، جو ان کی جو سیلری ہے یا جو ویج ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے نہیں کما سکتے۔ اس نے دیکھا کہ اس شہر کے اندر جو بزرگ لوگ ہیں، جو آنٹیاں ہیں اس کی، جو اس کے بزرگ لوگ ہیں جن کی اس سے محبت ہے، وہ اپنے میڈیکل کیئر پورا نہیں کر سکتے۔ اس نے دیکھا کہ اس شہر کے اندر جو بچے ہیں وہ پیٹ بھر کر روٹی کھانا حاصل ان کو نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ جڑا، اس نے لوگوں کے مسائل پر توجہ دی، اس نے سیاسیات پر نہیں بلکہ معاشیات پر توجہ دی، اور اس کو کلیئر ہے یہ بات کہ یہ شہر اتنا امیر ہے کہ ہم آسانی سے اس شہر کی عمارت کو غریبوں کی بہتری کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔
پروفیسر صاحب ان کی کمپین میں ایک جو خاص بات تھی، یہ جو 18 سال سے اوپر والے جو لوگ تھے، 18 سے 24 کے درمیان، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور نیو یارک کی تاریخ میں یہ جو والنٹیئر، سب سے زیادہ ان کی کمپین میں والنٹیئر نے کردار ادا کیا. بلا شک و شبہ، اس لیے کہ زہران ممدانی پہلے تو خود ایک جوان سال اور بہت ہمت والا، بہت اخلاص والا، اور عوام پرو پبلک، پرو پیپل، لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنے والا. جس طرح سے اس نے لوگوں کو اپیل کیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو اس نے اٹریکٹ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہتر دانشمند، دانشور، سیانہ اور عوام دوست اور عوامی مسائل سے دلچسپی لینے والا بندہ ابھی نیو یارک میں آج تک کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا. اور جس طرح سے بالکل اس نے اپنا انتخاب جیتا ہے، اس نے امریکہ کی سیاست کا ایک نیا باب کھولا ہے. اس لیے اس نے کہا ہے کہ ہم نے جو اولڈ ڈائنیسٹی ہے اس کو ٹاپل ڈاؤن کر دیا ہے. بلا شک و شبہ اس نے اولڈ پولیٹیکل ڈائنیسٹی کو ٹاپل ڈاؤن کیا ہے، اور اس نے دنیا کے بڑے بڑے سیاسی مدبرین اور سیاسی قائدین کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ عوام کیا ہے اور لیڈرشپ کیا ہے. لیڈرشپ کا ایک نیا معیار مکمل ہو گیا ہے. بالکل جو اقبال نے کہا ہے نا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اور نگاہ بلند سخن دل نواز جاں واہ. پر سوز، یہی ہے رخت سفر